agreed with Bernie Sanders on a plan. Folks, absolutely folks, agreed do you have any idea what this clown's doing? They call it Do you have any socialized medicine. Mr. President. I'll tell you what, he is not for any help for people needing health care because he, in fact, already has cost 10 million people their health care that they had from their employers because of his recession. Number one. Number two, there are 20 million people getting health care through Obamacare now that he wants to take it away. He won't ever look you in the eye and say that's what he wants to do. Take it away. No, I want to give them better health care at a much lower price because by the way, Obamacare is no good. He doesn't know how to do that. I've already fixed it. He has never offered a plan. Fixed it to an extent. He has never done a single thing. 263 votes for our next president, Joe Biden. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के इंतखाब जिनके इनेकाद में बहुत कम वक्त रह गया है और 3 नवंबर को अमेरिका के अवाम नया सदर मुंतखब करेंगे और इस वक्त दोनों सदूर जो हैं इस वक्त अपने जो डिबेट होती है वो भी कर चुके हैं और इस बार माजी से हटकर जो डिबेट हुई है उसमें बड़ी तलखी आई है और ख़ास तौर पर एक दूसरे पर जो इल्ज़ाम लगे और एक दूसरे के ख़ानदान तक बात की गई, एक दूसरे के फैमिलीज़ पर सवाल हुए, ये कभी पहले नहीं हुआ था। माजी में ऐसा हमें नज़र नहीं आता। डिबेट्स होती हैं और इश्यूज़ पर बात होती है। अमेरिका के इलेक्शन का हमेशा महवर इश्यूज़ होता है और उससे आवाम जो है फ़ैसला करते हैं, कैंडिडेट्स पार्टियां अपना मंशूर देती हैं, इश्यूज़ की पर अपने मंसूबा देती हैं। लेकिन इस बार कुछ इंतखाबी मुहिम जो है वो बिल्कुल माजी से हट कर है और जो डिबेट्स हुई है उसमें बिल्कुल एक अमेरिका के समाज पर, वहाँ की सियासत पर एक नाखुशगवार रद्द-ए-अमल सामने आया है। क्या इसके नताइज निकलेंगे, क्या सूरत हाल बनेगी, यहाँ बैठकर हम फैसला नहीं कर सकते। हमने एक राब्ता किया है डेमोक्रेट पार्टी की पाकिस्तानी निजात खातून आशा खान साहबा से, जिन्होंने अपनी बहुत कम वक्त में अपनी सियासी तौर पर एक विजन उनका बड़ा, उन्होंने ओपन माइंड के साथ वो वहाँ की सियासत में हिस्सा ले रही हैं और ख़ास तौर पर वहाँ के समाजी इश्यूज़ में उनका बड़ा किरदार है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है और ये पाकिस्तान के लिए भी एक फ़ख्र की बात है। हमने उनसे राब्ता किया है और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रास्ता न्यूज़ को वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम आशा खान साहबा, आपका शुक्रिया, आपने रास्ता न्यूज़ को वक्त दिया। आप इस वक्त वाशिंगटन में हैं और सारी सूरत हाल देख रही हैं, ख़ुद भी इंतखाबी मुहिम में पूरी तरह मसरूफ़ हैं। क्या देखती हैं ख़ास तौर पर जिसका हमने अभी ज़िक्र किया कि जो दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान डिबेट हुई है, जिसका एक मेयार जो है माजी से हट कर है, क्या इसके नताइज निकलेंगे, क्या सियासत पर इसके असरात मरतब होंगे? जी आशा खान साहबा। अस्सलाम वालेकुम शमसी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और रास्ता न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं और बता सकूं कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही है। तो आपका जो सवाल है उसकी तरफ मैं आती हूँ। देखें, जैसे कि आपको पता है कि कल रात को यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हुई और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, उनसे जो उम्मीद लोग कर रहे थे कि जिस तरह से वो करेंगे, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका है। और मैं समझती हूँ कि ये डिबेट्स जो थी मेरी ज़िंदगी की बदतरीन डिबेट्स में से एक थी। और मैं ये भी समझती हूँ कि इस बार चूँकि प्रेसिडेंशियल डिबेट्स की बुनियाद जो है वो अब्राहम लिंकन ने रखी थी और इस रवायत को कायम रखा हुआ है यहाँ की यूएस गवर्नमेंट ने, और वो हमेशा हर साल हमेशा हर दफ़ा जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इस तरह से प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, क्योंकि और ये बहुत अहम होती हैं क्योंकि लोग इसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इसके बाद लोग अपना माइंड सेटअप करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि लोगों ने किसको वोट देना है। तो मैं समझती हूँ कि
اور اس ڈبیٹس کے بعد جو ریزلٹس آئے ہیں تو ریزلٹس کے مطابق جو پول ریزلٹس تھے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہوں گی. تو پول ریزلٹس جو تھے اس کے مطابق جو بائیڈن جو ہیں وہ بہت بھاری اکثریت سے لیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے 60% تھے اور جو ٹرمپ ہیں وہ 28% تھے. تو پولنگ ریزلٹس کے مطابق تو ہمیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا ہے وہ اس بار نہیں ہوگا. اسی لیے ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز پہ توجہ دے رہی ہے کہ وہ میل ان بیلٹ اور ووٹر پروٹیکشن اور اس کے علاوہ جو ووٹر موبلائزیشن ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر. میں سمجھتی ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے ان کا بہت تاکرے کا مقابلہ ہوگا. اور یہ بھی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ لاسٹ ٹائم جب باراک اوباما کی دفعہ افریقن امریکن نکلے تھے اور ایک اچھی خاصی اکثریت سے باراک اوباما جو تھے وہ جیت گئے تھے, مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس بار بھی جو بائیڈن ان کی جیسی ایک تاریخ ہسٹری کریں گے اور بہت اچھی اور اکثریت سے وہ اس الیکشن کو جیتیں گے. اور امید کرتی ہوں کہ وہ ایز اے ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ ہمارے ملک کو, کنٹری کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے. آشا خان صاحبہ, آپ نے بڑا ایک بہتر انداز میں منظرنامہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن دو واقعات ایسے ہیں جو ایسے صورتحال بنی ہے. ایک تو جو کرونا وائرس ہے کووڈ-19 میں, اور خود اس وقت صدر ٹرمپ جو ہیں اور ان کی اہلیہ جو ہیں اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ گھروں میں کوارنٹائن ہو چکے ہیں. دوسرا واقعہ جو پچھلے کچھ مہینوں سے وہاں ہمیں نظر آیا وہ جارج فلائیڈ جو ایک سیاہ فام ہے, ان کی ہلاکت کے بعد پولیس کے ہاتھوں جو ایک بڑے مدغیر مظاہرے ہوئے, دنیا میں بھی اس میں اس کی بات کشت سنی گئی اور احتجاج ہوا, خاص طور پر نسل پرستی کے خلاف. ان دونوں واقعات کا یا امریکہ کے جو نئے صورتحال ہے اس میں سیاست اور امریکہ کے سماج پر کیا اثرات مرتب ہوتے دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی ہاں شمسی صاحب, میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ اس بار جو ہے ایک طرف پینڈیمک کی سچویشن ہے, کووڈ-19 سے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں, دوسری طرف پریزیڈینشل الیکشن ہے جو کہ بے حد ضروری ہیں یہاں کی US امریکنس کے لیے, ہمارے لیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ چونکہ سب کو اب اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کافی حد تک ناکام رہے ہیں کووڈ کی سچویشن کو سنبھالنے میں. اگر بر وقت کچھ اقدامات لیے جاتے تو شاید ہم اتنی بڑی جو ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جو یہاں کی عوام کو اسپیشلی جو ابھی تک کر رہے ہیں, شاید ایسا نہ ہوتا. لیکن جہاں پہ ہم لوگ الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کل رات کی ڈیبیٹس میں اس کے جو ریزلٹس آئے ہیں, پولنگ ریزلٹس جو آئے ہیں, اس میں جس طرح سے ڈیموکریٹس جس طرح سے وہ لیڈ کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ڈیموکریٹس کے لیے بہت اچھا ایک چانس ہے. اور میں بہت پر امید ہوں کہ اس بار جو بائیڈن جو ہیں وہ اچھی خاصی اکثریت سے جیتیں گے. اور اس بار جو افریقن امریکنز ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے حقوق کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بار وہ نکلیں گے اور ووٹ دیں گے, اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس بار جو بائیڈن جو ہیں وہ لیڈ لیں گے اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے. جی درست بات کی. ظاہر ہے کہ امریکہ کا ایک اپنا نظام ہے اور کرونا نے بھی بڑی تباہی پھیلائی ہے اور اس میں موجودہ حکومت وہاں پر الزام بھی لگ رہے ہیں. آپ نے اپنی گفتگو میں ایک ذکر کیا ہے ساری صورتحال کے حوالے سے, امریکہ کی پالیسیوں کے حوالے سے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ڈیموکریٹ جیت جاتے ہیں تو کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی بااعتماد, کوئی خوشگوار
خوشگوار تبدیلی نظر آئے گی. ویسے تو پاک امریکہ جو تعلقات ہیں اس کا رومانس بہت طویل ہے, 70 برسوں پر محیط ہے, لیکن کبھی اعتماد کی فضا بحال نہیں ہو سکی, جبکہ پاکستان نے ہمیشہ جو عالمی سطح پر پالیسیاں ہوتی ہیں ان کو فالو کیا ہے. امریکہ کی پالیسیوں پر عملداری کرتے ہوئے بہت سے نقصان بھی اٹھائے ہیں, لیکن نتیجے میں ڈو مور کا تانا ملا ہے. کیا ڈیموکریٹ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو اس بیانیے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ جی ہاں شمسی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. الیکشن میں ابھی 1 مہینہ تقریباً رہ گیا ہے اور الیکشن بہت قریب ہیں, اور جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, عروج پہ ہیں. جہاں تک پاکستان کے حوالے سے ہے, جو میری اوپینین ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس بار اگر ڈیموکریٹس کی جیت ہو جاتی ہے, اور انشاءاللہ ہوگی, میں بہت پر امید ہوں, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ماضی سے ہٹ کے جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں گے پاکستان کے لیے, کیونکہ یہاں پہ ڈیورنگ الیکشن پاکستانی امریکنز جو ہیں وہ بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, بہت زیادہ وہ سرگرم ہیں, اور ڈیموکریٹک پارٹی کی انہوں نے وہ بہت ہیلپ بھی کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے جو بائیڈن جو ہیں, آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں بہت کچھ مہینے پہلے بہت اچھا ایک بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی تھی پاکستانیوں کے اور مسلمانوں کے حق میں, اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایسا سمجھتی ہوں کہ اس بار ڈو مور کی پالیسی کو وہ لے کے نہیں چلیں گے, اور ایک اچھا اور ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں گے پاکستان کے لیے, کیونکہ اس بار سچویشن ڈیفرنٹ ہے. جو بائیڈن جو ہیں, آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ایک وائس پریزیڈنٹ پہلے رہ چکے ہیں, تو وہ اس جو مطلب جو نوعیت ہے اس کو سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ڈو مور کی پالیسی نہیں ہوگی, اور ماضی سے ہٹ کے ہوگا, اور ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوگا ان کا پاکستان کے لیے انشاءاللہ. جی عاشق خان صاحبہ, آپ نے بڑی اہم بات کی, اور آپ نے اپنی گفتگو میں پاکستانی نژاد جو امریکنز ہیں جن کے پاسپورٹ کا حق ہے ان کا ذکر کیا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کیجیے کہ جو اس وقت امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں, ان کی رائے کیا ہے, اور وہ کیا رائے ان کی بدلتی نظر آ رہی ہے جو گزشتہ الیکشن کے برعکس کوئی کردار ادا کر سکے. اور یہاں یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستانیوں کو وہاں جو موجود ہیں, جو وہاں ان کے پاس ووٹ کی رائے دینے کا حق ہے, وہ کس حد تک منظم ہیں, یا ان کو کس حد تک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, ان کے پاس ایک میدان ہے. اور اس حوالے سے حکومت پاکستان سے آپ کیا کہیں گے, یا اس حوالے سے یا پاکستانی جو بااختیار لوگ ہیں یا سیاستدان ہیں ان سے آپ کیا توقع رکھتی ہیں؟ جی شمسی صاحب, پاکستانی امریکنز کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنا کہ پاکستانی امریکنز کو انوالو ہونا چاہیے وہ ویسے انوالو مجھے نہیں نظر آ رہے. ان کے ہم پاکستانی امریکنز کے کمپیئر جو انڈین امریکنز ہیں وہ زیادہ مجھے متحرک نظر آ رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے پاکستانی امریکنز کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم لوگ جو بائیڈن کا ساتھ دیں, ڈیموکریٹک پارٹی کا ساتھ دیں, اور نہ صرف خود کو انوالو کریں بلکہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو انوالو کریں پالیٹکس میں. اور اس طرح کی اپرچونٹی آپ کو زندگی میں ملتی ہیں لیکن بہت کم ملتی ہیں. اگر آپ رائٹ ٹائم پہ اپرچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہتا. تو میں یہ ضرور کہوں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ پلیز اپنے آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, اور اس سے زیادہ اور مزید کوششیں کریں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ الیکشن بہت اہم الیکشن ہے, اور اگر ہم لوگ اس میں انوالو نہیں ہوں گے تو اس میں نہ صرف ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس کا بھی نقصان ہے. تو آپ کے لیے تو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں پاکستانی امریکنز کو کہ وہ اپنے آپ کو پالیٹکس میں انوالو کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں.
बहुत शुक्रिया आशा खान साहबा, आपने वाशिंगटन से रास्ता न्यूज़ के लिए बहुत अहम गुफ्तगू की, पूरा मंजरनामा पेश किया और इस हवाले से जो पाकिस्तानी हैं उनके किरदार के हवाले से भी बात की है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी जहाँ भी हैं वो एक कौम की तरह एक मुत्तफ़िका राय का इज़हार करेंगे और यकीनन ये होना चाहिए। और आज के हालात में जिस तरह के हालात हैं दुनिया में, पाकिस्तानियों को एक अपने इत्तफ़ाक़ राय से अपना एक किरदार बनाना होगा। अगर उन्हें वहाँ की सियासत में मौका मिला है कदम जमाने का तो इससे उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। जबकि दूसरी जानब भारत के जो लोग हैं वो बड़े मनज़्ज़म अंदाज में अपना किरदार अदा करते नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बिखरे बिखरे नज़र आते हैं। क्यों नाज़रीन, ये सोचने वालों को सोचना चाहिए। आज इस प्रोग्राम में इतना ही, और अगर ये आपको प्रोग्राम पसंद आए तो अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। और मैंने कभी नहीं कहा कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन मेरे एक दोस्त ने कहा है और मेरे साथी ने कहा है कि आपको हारन बजाना पड़ेगा। हम तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करते हैं कि इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी कीजिए, घंटी भी बजा दीजिए, ताकि जो भी हम प्रोग्राम बनाएं अवामी मफाद में वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।